اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے ایمانداروں نے جس طرح والہانہ پیار کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا ایک حسین ترین باب ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں کی روایات میں عشق و محبت کی مختلف کہانیاں ملتی ہیں، جن میں کسی خیالی ہیروئن کے ساتھ کسی تخیلاتی ہیرو کی بے پناہ محبت کی داستان سنائی جاتی ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں عشق رسول ایک ایسا تاریخی واقعہ اور ایسی سچی حیرت انگیز کہانی ہے جہاں ایک مرد کی عظیم ترین شخصیت مردوں، عورتوں اور بچوں تک کے سینوں میں ایک انتہائی مقدس عشق کا سیماب کوٹ دیتی ہے، جہاں جنسی کشش اور خد و حال کی حیوانی اپیل کے بجائے سیرت، کردار، حقیقت شناسی اور حق کوشی کا حسن و جمال ایک مرد کے وجود سے مقناطیسی سونے کی طرح ابل پڑتا ہے، ریگستانوں کے اجڑ وحشیوں کو محصور کر کے حقائق پر پروانہ وار نثار ہو جانے کے لیے بےتاب کر دیتا ہے۔ خدا پرستی کے نور میں نہائی ہوئی یہ شخصیت روح دل کے اندھوں کو بھی دکھائی دیتی ہے، جن کو ان کا خدا نظر نہیں آتا۔ پتھر کے بے حس پجاری بھی اس دلکش کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو فرط عقیدت سے سر دھننے لگتے ہیں، اور کامل 40 سال تک ان کو امین و صادق کہتے ہیں۔ ان کی زبانیں سوکھنے لگتی ہیں یہ کہتے کہتے، پھر جب انسان تک اپنا آخری پیغام پہنچانے کے لیے خدائے عز و جل اس انسان کامل کو رسالت کی حلت فاخرہ سے مشرف فرما دیتا ہے، اور اس وقت کے کفار و مشرکین کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کو اس بلندی پر پہنچا دینے سے عاجز ہو کر قہر و انتقام کی آگ اگلنے لگتی ہیں، تو روشن روحوں کا، روشن ضمیروں کے قافلہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم تجھ پہ نثار، ہمارے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہی والہانہ نعرے حرم کی فضاؤں میں گونج اٹھتے ہیں۔ یہ نعرے کھوکھلے الفاظ نہ تھے، بلکہ دلوں کی دھڑکن اور روحوں کی بےتاب چیخیں ان میں سمٹ آئی تھی۔ یہ سپردگی اور جان نثاری کے نعرے آج بھی تاریخ کے سینے پر خونے دل و جگر سے سرخ و تازہ نظر آتے ہیں۔ عرب کے پیدائشی غلاموں اور کچلے ہوئے پامال غریبوں کا ناتواں طبقہ، جس کو دنیا نے اس کی تمام صلاحیتوں سے یکسر مایوس ہو کر جانوروں کی طرح ذلیل سطح پر لا پٹکا ہے، وہی طبقہ اس انسان کے فیض نظر سے سرفراز ہوتا ہے تو تہذیب انسانیت کے جوہر لطیف اور معاشرے کے مکھن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نئی زندگی، نئے ایمان، نئے مقصد حیات اور نئی لگن کے ساتھ اس جان نواز ہستی کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر ماحول کی قہرمانیت آڑے آنا چاہتی ہے، اس کی راہ میں ظلم و استبداد کی آتشیں دیوار کھڑی کر دیتی ہے، لیکن جب کارواں بڑھ نکلا ہے تو کس طرح نہیں رکتا، وہ کسی طرح نہیں رکے گا۔ آگ کی بھٹیاں آتی ہیں لیکن خون، پسینے اور آبلوں کے پانی سے بجھ کر رہ جاتی ہیں، سنگ و خشت کی بوچھاڑ ہوتی ہے مگر صبر و تحمل کی فولادی دیواروں سے ٹکرا کر اینٹ اور پتھر پھول بن جاتے ہیں، اونچکاں شکنجے کسے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کی آواز کا گلا گھونٹنے سے پہلے خود پارا پارا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ کاروان شوق خون، آگ و پتھراؤ کے درمیان سے کشا کشا گزرتا ہے، اس نادر و نایاب انسانی شخصیت کے گرد عقیدت و حلقہ بگوشی کا اٹوٹ حالہ بنا دیتا ہے۔ سماجی اعزاز اور دولت و ثروت کی پابندیوں پر متمکن حقیقت شناس لوگ فداکاری و جانثاری کا یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے ہیں اور سنسنی خیز فضا میں اسی انسان کامل کی شخصیت سے مسحور ہو کر اپنی تمام مادی سربلندیوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ اس طرح کمزور اور طاقتور کے انمٹ امتیاز چشم زدن میں محو ہو جاتے ہیں، انسانیت کے آستانے پر غلام اور آقا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ کتنا بیش بہا اور کتنا دل نواز ہوگا وہ انسان جو کلیم پوشانہ سادگی میں بھی اتنا بلند اور پرجمال نظر آتا ہے کہ تخت و تاج پر ایک نگاہ غلط انداز سے زلزلہ طاری کر دیے، سیم و زر کے جگمگاتے ہوئے ستارے اپنے قدموں کی خاص سے کجلا کر ماند کر دیے۔
انسانی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون حیات کو اپنے نقش پا سے اجاگر کرنے کے لیے رگوں پے سے ٹپک پڑنے پر بےتاب کر ڈالے۔ ہاں، اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ شاعری نہیں، تاریخ ہے۔ وہ کون سی شے ہو سکتی ہے جس کو انسان کامل کے قدموں پر فرتے شوق سے لٹا نہ دیا گیا ہو؟ اس کی ایک نگاہ کرم کی بھیک حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے راہ مولا میں گھر بار لٹانے، کفر و اسلام کے درمیان حق و باطل کا خط امتیاز کھینچنے کے لیے شاربوں کا لہو نچوڑ دیا۔ اولاد اپنے ماں باپ سے کٹ کر نکل گئی۔ ماں باپ نے چہیتی اولاد کی ساری چاہت خدا اور اس کے رسول کی چاہ پر بین چڑھا دی۔ تمام دنیا رنگ و بو سے دامن چھڑا کر گوشت و پوش کے انسان روح و قلب کی پکار پر دوڑ پڑے۔ اس کے پیوند در پیوند دامن سے اس طرح جا لپٹے جس طرح ایک معصوم بچہ تڑپ کر ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا ہو۔ دولت کے لبالب خزانوں کو خالی کر کے لوگوں نے اس بات میں عظیم مسرت اور فخر محسوس کیا کہ اس کے در کے بیکاری کے لائے جائیں۔ وطن کی فطری محبت مغلوب ہو گئی۔ لوگوں نے ان فضاؤں میں سانس لینا گوارا نہ کیا جہاں انسان کامل کے خلاف نفرت و انتقام کا زہر سرایت کر گیا۔ اپنے کاروبار، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام تر دلچسپیوں کی جنت کو ٹھکرا کر محمد کے ان دیوانوں نے خانہ ویرانی اور خانہ بدوشی کے خارزاروں کو لبیک کہا، دشت و صحرا کی خاک چھانی، دیس دیس کی ٹھوکریں کھائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ محمد عربی کی حسین نگاہوں نے ان سینوں میں حق و صداقت کی جو چنگاری روشن کر دی تھی وہ کجلانے نہ پائی۔ پھر سب کچھ لٹا دینے کے بعد امتحان شوق کی وہ آخری گھاٹی آئی جہاں خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو عقیدت و شوق کے ان بیتاب جوانوں نے خنجر پر گردنیں رکھ دی۔ اپنے خون میں نہا کر وہ یہی کہتے رہے، اے خدا کے رسول، یا رسول اللہ، ہم تجھ پہ نثار، ہمارے ماں باپ تجھ پہ نثار۔ زخموں سے چور اور جراحتوں سے چھلنی اجسام ایک سے ایک کاری گاؤ کھانے کے لیے سپردگی کی لذت میں جھومتے ہوئے بڑھتے تھے۔ 70 زخموں کا تاریخی سکور بنانے کے بعد بھی شوق کے شہادت کا کھیل کھیلنے کے لیے اپنے ذوق کے جاں بازی میں کمی نہ پاتے تھے۔ جو آنکھ ترچھے تیوروں سے محمد عربی کی طرف اٹھتی وہ فولادی ڈالوں کے پیچھے بھی محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو ہتھیار اس کے خلاف اٹھے، جان دینے والوں نے ان کے آگے جسمانی گوشت کی دیواریں کھڑی کر دی جن پر سینکڑوں زہرناک ترکش خالی کیے گئے، مگر اس دیوار میں جنبش نہ ہوئی۔ کفر کی طرف سے تیروں کی باڑ چلتی تھی تو ادھر عقیدت کے متوالے برہنہ سینہ کھولے ہوئے سامنے آتے تھے، ادھر سے مرگ و ہلاکت کی آندھیاں اٹھتی تھی تو ادھر سے حق و صداقت کے نشے میں وجد کرتے ہوئے سر ابھرتے تھے۔ کتنا طاقتور، کتنا جلال آمیز، کتنا مستحکم تھا یہ عشق رسول کہ زمانے بھر کی نفرت بری طاقتیں مل کر بھی اس کے زیر نہ کر سکی۔ آخر یہ عشق، یہ جنوں ہی فاتح رہا۔ محمد عربی کی سچائی کا حسن و جمال جزیرہ ہائے عرب پر چھا گیا۔ ماحول کا نقشہ بدل گیا، انسانیت کی کایا پلٹ گئی۔ جو انسان کامل انسانیت سوز دنیا میں خدا کا نام لیتے ہوئے تنہا اٹھا تھا، اس کے دم واپس کے وقت 1,00,000 سے زائد انسانی سر خدا کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا دنیا نے کبھی بھی کسی انسان سے اتنا والہانہ پیار کیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا کہ آج سے تقریباً 1,500 سال پہلے محمد عربی نے اپنی آخری رسالت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ ایک زبردست حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ایک عدیم النظیر واقعہ بھی تھا۔ ایسا واقعہ جو ان گنت صدیوں اور قرنوں پر پھیلی ہوئی اس دنیا میں صرف ایک ہی بار پیش آیا تھا۔ دنیائے کفر، دنیائے شرک اور دنیائے دہریت کے سامنے یہ تاریخی للکار بلند کرتے ہی ایک دوسرا سوال فوراً ہی پیدا ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پرانے انسان نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جس حق و صداقت کو چشم سر سے دیکھا تھا اس کو آج کا انسان کہاں اور کس طرح دیکھے؟ تاریخ ایک واقعے کی یاد دلا سکتی ہے، ایک احساس، ایک تصور ہی دے سکتی ہے، مشاہدہ نہیں کرا سکتی۔ دنیا کے ماضی کے اس تصور کا مشاہدہ کرانے والے ہم تھے،
ہم کے خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ آئینہ ہوتے بھی شکاوت قلب، بے حسی اور آخرت فراموشی کی زنگ آلود تہوں میں دبا پڑا ہوا ہے، جس میں ہمیں خود اپنی بگڑی ہوئی شکل بھی نظر نہیں آتی۔ کیا دنیا اس آئینے میں رسالت محمدی پر کسی زندہ گواہی کو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روح زیبا لے کر۔ یا اللہ، ہمیں بھی صحابہ کرام کے رستے پر چل کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی توفیق عطا فرما، آمین۔